بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں بہت کم انسان ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی سائنس کو بالکل بدل کر ہی رکھ دیا اور اس کو ایک نیا انداز دیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے ہی سائنس کے چمکتے ستارے کے بارے میں بات کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں، جن کو آئنسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ بھی بچپن میں آئنسٹائن کی تھیوریز اور بکس وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ 8 جنوری 1942 کو آکسفورڈ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اسٹیفن ہاکنگ بچپن میں 21 سال تک بالکل ایک نارمل انسان تھے، لیکن 21 سال میں جب وہ تھے تو ان کے ساتھ زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ عام انسانوں سے ہٹ گئے۔ وہ یونیورسٹی میں ایک دفعہ گرے، جب ان کو ہسپتال لے کر جایا گیا تو انہیں موٹر نیورون ڈیزیز ALS کی تشخیص ہوئی۔ یہ ایک بہت ریئر ڈیزیز ہے اور اس میں انسان کے اعضاء آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیفن ہاکنگ کی انگلیاں، پھر بازو، پھر نچلا دڑ، پھر ٹانگیں، یہ سب کچھ کام کرنا چھوڑ دیا۔ آخر میں اسٹیفن ہاکنگ کی صرف پلکیں کام کرتی تھی، باقی ان کا جسم کام نہیں کرتا تھا۔ لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے اس کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، بلکہ کیمبرج سے اسی دوران PhD کی، اور کیمبرج نے ان کے لیے ایک ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا جو کہ ان کی پلکوں کی زبان سمجھتا تھا، اور وہ جو کچھ سوچتے تھے وہ اس کمپیوٹر پر ورڈز کی صورت میں، بعد ازاں وائس کی صورت میں ڈسپلے ہو جاتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے کہ جو زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی مشکلات پر گھبرا جاتے ہیں اور جینا کیا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اتنی بڑی مشکل آنے کے بعد بھی اپنے کام کو جاری رکھا اور سائنس سے اپنی لگن کو جاری رکھا، اور انہوں نے سائنس میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ آگے چل کر ہم ان کے اس کارناموں کے بارے میں بات کریں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو 1974 میں ڈاکٹرز نے گڈ بائی کہہ دیا اور کہا کہ آپ بس تھوڑے ہی دن یا تھوڑے ہی سال زندہ رہ سکیں گے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے میڈیکل سائنس کو شکست اس کے بعد دی، جب وہ اس کے بیماری کے بعد کئی دہائیاں زندہ رہے۔ اسٹیفن ہاکنگ لوگوں کو موٹیویشنل لیکچرار کے طور پر بھی نظر آئے۔ 1990 میں وہ لوگوں کو موٹیویشن کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہول کو دریافت کیا اور بتایا، قرآن کی اس آیت کو بھی ثابت کیا کہ یہ کائنات ابھی نامکمل ہے، یہاں روز نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1400 سال پہلے قرآن کی اس تھیوری کو ثابت کیا اور بتایا کہ بلیک ہول میں سے بہت سے نئے سیارے نکل رہے ہیں، اور بلیک ہول میں سے بہت سی ریڈیشنز بھی نکل رہی ہیں، جن کو اسٹیفن ہاکنگ کے نام کے طور پر ہاکنگ ریڈیشنز بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کے انسانوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بنے، اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میرے پاس نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ جسم، لیکن پھر بھی میں دنیا کو اتنا کچھ دے کر جا رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی دنیا کو بہت کچھ دے کے جا سکتے ہو۔ اسٹیفن ہاکنگ کا ماننا تھا کہ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے، لیکن انسانوں کو کسی بھی اجنبی مخلوق سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مخلوق انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، ایسی خطرناک ہے جیسا کولمبس امریکہ دریافت کرنے پر وہاں کے مقامی باشندوں کے بارے میں ہوا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی زندگی میں بہت ساری بکس لکھیں اور بہت سارے سائنس کے بارے میں سوالات جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے وہ انہوں نے حل کر دیے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو بھی بچپن میں بہت سارے سوالات تنگ کیا کرتے تھے، جو اپنے والد سے پوچھتے تو ان کے والد ان کو اس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کے لیے کہتے۔ وہاں سے اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کا ٹاکنگ کمپیوٹر ان کی پلکوں کی زبان سمجھتا تھا، وہ جو کچھ دماغ میں سوچتے پلکوں کے ذریعے وہ لے کر آتے، اور وہ بعد ازاں ڈسپلے ہو جاتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کے بک اے بریف ہسٹری آف ٹائم بہت زیادہ پاپولر ہوئی، اور اس کی کم از کم دنیا میں 1 کروڑ سے زائد کاپیز فروخت ہوئیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کی یہ بک بہت زیادہ پاپولر ہوئی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی یونیورسٹی کی ایک کولیگ کے ساتھ شادی کی، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ 14 مارچ 2018 کو 76 سال کی عمر پا کر فوت ہو گئے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی وفات پر وہاں کے مقامی لوگوں کو اور سائنس کو بہت دکھ ہوا۔ دوستو، یہاں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بالکل تندرست ٹھیک بنایا۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس میں ہمیں غلطیاں کرنی چاہیے۔ اپنی غلطیوں سے اگر سیکھنا چاہیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں، ان غلطیوں کو اپنی کمزوری مت بنائیں۔ آپ دیکھ رہے تھے MVTV، میں ہوں بازل۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اگر کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیشن میں اس ٹاپک کو لکھ دیں، میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔